السلام علیکم احباب، میں ہوں آپ کا سعود عثمانی، اور آج کا میرا کالم کراچی کے حوالے سے ہے، اور اس کا عنوان ہے مصطفیٰ کمال آپ سے کچھ باتیں۔ لاہور کے بعد جس شہر نے مجھے سب سے زیادہ برتا ہے اور جس کی سانسوں میں میری سانسیں شامل رہی ہیں وہ کراچی ہے۔ میری بچپن، لڑکپن اور جوانی کی بے شمار یادیں اس شہر سے وابستہ ہیں، اسی لیے کراچی اور اہل کراچی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پر ہمیشہ میرا دل دکھتا رہا ہے۔ میں نے بہت سی تحریریں اس معاملے پر اس حوالے سے لکھی ہیں اور وہ آپ کے سامنے بھی پیش ہوتی رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں میری ہمدردیاں ایم کیو ایم سے بہت زیادہ رہی ہیں، اگرچہ مجھے ان سے توقع کبھی کوئی نہیں رہی، مجھے ان سے دلچسپی کوئی نہیں رہی، لیکن ہمدردی میری ان کے ساتھ سب سے زیادہ رہی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں یہ واحد جماعت ہے، سیاسی جماعت، کہ جس کے نوجوان متوسط طبقے سے، متوسط گھرانے سے ہیں، اور میرے بہت سے خواب چکنا چور ہونے کے باوجود میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی انقلابی تبدیلیاں کوئی طبقہ لا سکتا ہے تو وہ متوسط طبقہ ہے۔ اس لیے یہ الگ بات کہ یہ خواب کس طرح چکنا چور ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم کی جو اپنی پالیسیاں ہیں وہ کس دائرے میں اب گھومتی رہی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اس متوسط طبقے کے اس سیاسی جماعت سے صحیح طریقے سے کام لیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، صرف کراچی کے لیے نہیں، صرف سندھ کے شہروں کے لیے نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ میں نے بتایا کہ میں اس گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم کی قیادت سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں لگا، جو محسوس نہیں ہوا کہ یہ ایسا لگا ہو کہ وہ ملکی سطح پر پورے ملک کو ساتھ لے کر چلنے کے اہل ہے، یا اس کی سوچ علاقائی اور مقامی سطح سے اٹھ کر ملکی اور قومی سطح پر جا سکتی ہے۔ یہ ایک عمومی صورتحال ہے۔ اور آپ میری بات چھوڑیں، کراچی کے کسی فرد سے بھی یہ آپ بات کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی تاثر ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سیاسی جماعت کی حیثیت میں کچھ عہدوں، کچھ وزارتوں، کچھ سیٹوں کے معاملات کو چھوڑ دیں تو ایم کیو ایم اپنا وہ جو پریشر گروپ کا جو ایک کردار تھا وہ بھی اب اس کے پاس نہیں رہا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میری سچائی کو بھی تسلیم کیجیے گا کہ مصطفیٰ کمال مجھے ایم کیو ایم میں ایک منفرد اور مختلف آواز محسوس ہوتے رہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت کے پالیسیوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جماعت میں ہوتے ہوئے بھی جماعت کا سے الگ ایک سوچ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 2005 میں جب وہ 34 سال کی عمر میں کراچی کے میئر مقرر ہوئے تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتنا نام کمایا، اور 5 سال میں 2005 سے 2010 تک کراچی کو بالکل تبدیل کر دیا، اور اسی نیک نام فہرست میں شامل ہو گئے جس میں جناب عبدالستار افغانی بھی تھے اور جناب نعمت اللہ خان جیسے میئرز بھی تھے۔ تو وہ تاثر مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں میرا بھی آج بھی وہی ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی وہی ہے۔ تو چنانچہ مجھے خیال آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے کچھ گزارشات کی جائیں، بڑی خیرخواہی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بغیر کسی مفاد کے۔ اور آج کا کالم میں نے اسی موضوع پر لکھا ہے۔ مصطفیٰ کمال، اگر آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو کیا میں توقع رکھوں کہ آپ ان لفظوں پر کچھ توجہ دیں گے، اس لیے کہ یہ اور کچھ نہیں، محض آپ کی خیرخواہی ہے۔ بہت شکریہ۔